الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہماری آج کی اس نشست میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی انسان کو اپنے احتساب کی دعوت دیتی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے، اور انسان کو اس بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر چیک رکھے کہ وہ اس وقت کون سا عمل کس نیت سے کر رہا ہے اور کیا کام اس سے کس وقت سرزد یا صادر ہو رہا ہے۔ الفاظ پہ پہلے غور کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، یہ جملہ، یہ تین الفاظ، چار الفاظ پر مشتمل، الکیس من دانا نفسہ، یہ جوامع الکلم میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے اقوال جن کو اگر کھولا جائے، جن کے معنی پر غور کیا جائے تو ایک جہان معنی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے، اور الفاظ دیکھے جائیں تو اتنے مختصر سے کہ وہ آسانی سے لفظ زبان سے بھی ادا ہو جائیں، ذہن میں بٹھانا چاہیں تو ذرا سی محنت سے ذہن نشی بھی ہو جائیں، یاد بھی کر لیجیے۔ الکیس من دانا نفسہ، کتنا وقت لگے گا یاد کرنے میں، لیکن اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو میں نے عرض کیا کہ جہان معنی اس پہ چھپے ہوئے ہیں، کئی نشستوں پہ بات ہو تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ الکیس عاقل، عقل مند، دانا، سمجھدار، وہ شخص جو ذہن رکھتا ہے، ذہن کا استعمال جانتا ہے، اور ذہن کے استعمال سے چھوٹی چھوٹی باتیں، سامنے کی حقیقتیں سمجھنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ہر آدمی کو تو یہ ذہن کام نہیں کرتا نا، انسان کی ایک سطح ہوتی ہے، ذائقوں کو سمجھنا، گرم اور سرد کو سمجھنا، اچھی اور بری بات کو سمجھنا، یہ دیکھنا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی اچھائی ہے یا اس میں کوئی برائی ہے،
یا اس میں اچھائی کا پہلو غالب ہے یا برائی کا پہلو، تو اس کا یہ سطح، یہ سوچنے کی سطح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو ذہن رکھتا ہے۔ تو عاقل کون ہوگا؟ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فلسفے اور فارمولے کے مطابق الکیس من دان نفسہ، کون ہوگا؟ جس نے اپنے نفس کا خیال رکھا، اپنے آپ کا، اپنی جان کو جاننے کی کوشش کی، جس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے ذات کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوں، مجھ میں اچھائی کس قدر ہے، برائی کس قدر ہے، میرے کس عمل سے کس سطح پہ خود مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور کس عمل سے خود مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں فائدے اور نقصان کو دوسرے کی ذات سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ درست ہے، کہ میں کس کے لیے مفید ہوں، کس کے لیے مضر ہوں، کس کو میں فائدہ پہنچاتا ہوں، کس کو میں نقصان پہنچاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کی چیز ہے کہ وہ تو بعد کی چیز ہے کہ میں کسی کا فائدہ سوچ رہا ہوں، کسی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہوں، اس سے پہلے ہے کہ میں اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہوں یا نہیں ڈال رہا ہوں، میں اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے مفید ہوں یا میں اپنے لیے نقصان دہ ہوں، میں اپنے ہی راستے میں روز گڑھے کھود رہا ہوں، میں اپنی ہی زندگی کو روز ٹارگٹ کر رہا ہوں، میں اپنی ہی راہ روز کھوٹی کر رہا ہوں، تو پھر اس سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص توقع لگا سکے، یہ تو اپنی جان کا دشمن ہے، یہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا۔ تو الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس، اپنی ذات کو اس طرح نظر میں رکھتا ہے کہ اس کے لیے اس کا فائدہ اور نقصان سب سے اہم ہے، تو پہلے اپنی ذات سے انسان آغاز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقوق بیان کیے کہ تم پہ فلاں کا بھی حق ہے، فلاں کا بھی حق ہے، حکمرانوں کا بھی حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی مختلف حقوق ہے، تو آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اپنی ذات سے، کہ سب سے پہلے تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، اپنی جان کا حق ہے، اس کو نظر انداز کر کے انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک سطح ضرور ہے جس کو ایثار کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، کہ انسان اس قدر لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا اور بیدار کر لے کہ وہ اپنا لقمہ بھی اٹھا کے دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن یہ وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہو، افورڈ سے مراد میں نے اگر آج اپنا لقمہ، اپنی پلیٹ، اپنے کھانے کا، اپنا کھانا، رات کے کھانے کے لیے بچا ہوا سامان میں نے کسی کو دے دیا، تو میں رات کو صبر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ میں نے اپنی پلیٹ اٹھا کے پڑوسی کو دے دی اور اچھا کیا، اور اس کے بعد میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے نکل گیا شہر میں، کچھ دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا اور ایک حرام کام سے بچ جاتا۔ تو وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کی تکمیل۔ یہاں بھی وہی ہے کہ پہلے اپنی ذات کو آگے رکھ کر اس کا احتساب کیا جائے گا، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے شروع ہوں گے کہ ہم دوسروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ یہ فلاں فلاں عمل آپ کا درست ہے، اس کا دائرہ بڑھائیے، فلاں فلاں عمل آپ کا قابل اصلاح ہے، اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس کو نظر ثانی کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں یہ کمزور پہلو ہیں، اس کو دور کر لیا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها، نہیں، وعمل لما بعد الموت۔ الکیس من دان نفسه، دوسرا ٹکڑا، وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار اور عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، جس کی منصوبہ بندی چند گھنٹوں اور چند لمحوں پر مشتمل نہیں ہوتی، اس کی منصوبہ بندی بہت طویل دور تک نظر رکھنے والی شخص کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اس میں طویل منصوبہ بندی ایک مسلمان کے نقطۂ نظر سے کیا ہوگی کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو اس انداز سے مینیج کرے کہ وہ آخرت کی زندگی کی کامیابی کا مقدمہ بن جائے، آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دیباچہ بن جائے، آخرت کی زندگی کی کامیابی کی بنیاد بن جائے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ کامیابی کی کس چیز پر بیس کرتی ہے؟ بالکل سمپل، بہت واضح۔ اللہ نے کچھ کام کرنے کے کہیں ہیں، وہ کام کر لیے جائیں۔ کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا فائدہ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو پہنچتا ہو۔ میں اگر سچ بولوں گا تو اس کا فائدہ آخر میں کس کو پہنچے گا؟ میں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شعبے میں، اپنے ادارے میں
اگر یہ اپنی احتیاط کے ذریعے یہ مشہور ہو جاؤں کہ میں سچ بولتا ہوں کوئی شخص، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. فائدہ الٹیمیٹلی مجھے ہو رہا ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو کہیں گے یار اس سے ڈیل کر لو، نقصان تو ہو سکتا ہے اس بات کا کہ وہ فلاں چیز کو منع کر دے. یہ نہیں ہوگا کہ دھوکہ دے. جو ہوگا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا، سامنے کہے گا، پیٹھ پیچھے بات نہیں ہوگی. اگر ایک شخص بد دیانت ہے، بد معاملہ ہے، وعدہ خلاف ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ لوگ اتفاق کر لیں گے اس بات پہ کہ کام ہو نہ ہو اس سے ڈیل نہیں کرنا. یہاں تو پیسہ بھی ڈوب جائے گا، وعدہ بھی ڈوب جائے گا، اعتبار بھی ڈوب جائے گا، آدمی سلام دعا سے بھی جائے گا. ہو سکتا ہے جھگڑے کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے کورٹ کچہری کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے. تو کون بچے گا؟ کس سے بچے گا؟ اور جس سے بچے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آئسولیٹ ہوگا، وہ کاٹ کے معاشرے میں ایک طرف پھینک دیا جائے گا. جس سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، جس سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نقصان وہی اٹھائے گا نا. باقی لوگ تو اتفاق کر لیں گے اپنے آپ اس میں. تو وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، منصوبہ بندی کیا ہے؟ پلاننگ کیا ہے؟ آخرت کے لیے کامیاب عمل کرنا. آخرت کے لیے عمل کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جو بیس رکھتا ہے، جو بنیاد رکھتا ہے، وہ آخرت میں کام آنے والا ہے. ہر وہ عمل جس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چاہے وہ کسی کو، میں کہہ رہا ہوں وہ میں خود ہوں. اگر کسی چیز سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ میرے آخرت بنا رہا ہے. اگر کسی چیز سے میرے پڑوسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ میرے آخرت بنا رہا ہے. اگر کسی چیز سے میرے محلے کو، ماحول کو، میری سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ میرا آخرت بنا رہا ہے. اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے اس مسجد کے قدم باہر نکالے گا، وہ سوچنے شروع ہوگا. گھر تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جائیں گی. ہم یہاں بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہاں بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہم نے فائدے اور نقصان کو بڑا محدود سا کر لیا ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ کوئی چیز جیب میں آ رہی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ جیب سے جا رہی ہے. انسان کی جیب میں آنے والا پیسہ، چاہے وہ 1 پیسہ ہو، 1 روپیہ ہو، 1 ڈالر ہو، یا کوئی اور کرنسی ہو، وہ آتا ہی اس لیے کہ اس کو خرچ ہونا ہے. اس آنے والی کرنسی کا خرچ ہونا نقصان نہیں ہے، اس کا غلط جگہ پہ خرچ ہونا نقصان ہے. آیا، خرچ ہوا، لیکن اس خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمیں فائدہ نہیں ہوا کسی بھی نوعیت کا. اگر وہ نوٹ خرچ ہوا اور ہمارے پیٹ بھر گیا، اگر وہ نوٹ خرچ ہوا اور ہمارے تن پہ، جسم پہ کپڑے کی صورت میں لگ گیا، اگر وہ نوٹ خرچ ہوا اور ہماری فیملی کو، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے زیر کفالت افراد کو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان مہیا ہو گیا، وہ نوٹ ضائع نہیں ہوا، وہ خرچ ہوا ہے، ضائع نہیں ہوا. لیکن وہی نوٹ آیا اور آ کے چلا گیا، ہمیں محسوس تک نہیں ہوا کہاں آیا کہاں چلا گیا. کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بن گیا جو ہمارے لیے پروڈکٹیو نہیں تھا، اس کی کوئی افادیت نہیں تھی، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، وہ ضائع ہو رہا ہے. تو نقصان اور فائدے کا تصور اگر ہم تبدیل کر لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں، نقصان کس کو کہتے ہیں. جو نوٹ جس ہمارے وجود سے، ہمارے جیب سے، ہماری قوت سے، ہمارے اختیار سے نکل کر کسی ضرورت مند کے اختیار میں جا رہا ہے، وہ کام آ رہا ہے، وہ اسٹور ہو رہا ہے. اور اس کی وضاحت پہلے بھی کئی نشستوں میں ہو چکی، اور اس میں سب سے پہلی ضرورت کس کی پوری ہو رہی ہے؟ وہ جو ہمارے زیر کفالت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے، افراد کے، بیوی، بچے اور رشتہ دار، قریبی جو آپ کے زیر کفالت دے دیے گئے، ان کے منہ میں بھی کوئی لقمہ دیتا ہے. جو ذاکر سے آدمی انسان کماتا ہے کس لیے؟ انہی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کماتا ہے. تو اس پہ صدقے کا ثواب ہوتا ہے. ہم یہ 1 روپیہ 2 روپے کسی ضرورت مند پھیلے ہوئے ہاتھ کو، پکارنے والے کی صدا کو سن کر اگر ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے صدقہ دے دیا. وہ کتنی قیمت ہوگی، کتنی رقم ہوگی؟ اگر تناسب نکالا جائے وہ ہماری کمائی کا کتنا فیصد ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں صدقہ ہے. اور یہ مفت کا صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی روشنی میں ہمیں مل رہا ہے. جو چاہو خرچ کرو، سب صدقے کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہم سے وابستہ کر دی ہے. اور دوسرا اصول اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہماری انہی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ملا ہے.
تو یوں ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی رقم اللہ کے بتائے ہوئے ذریعے سے، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اللہ کے بتائی ہوئی جگہ پہ خرچ ہو گئی، اسٹور ہو گئی، محفوظ ہو گئی آخرت کے لیے۔ یہ ہے وہ عامل لما بعد الموت۔ یہ تو پیسے کی بات ہوئی، انسان کے اعمال ہے۔ ضرورتوں کی بات میں نے عرض کی کہ ہم نفع اور نقصان کو مادی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر پیسوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ ہے بس ہمارا نفع اور نقصان۔ نہیں، کسی راستہ پوچھنے والے شخص کو صحیح معنی میں رہنمائی فراہم کر دینا بھی اللہ کے اس بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق عمل ہے، اور وہ عمل ہے جس کے لیے فرمایا ذات نبوت نے کہ عامل لما بعد الموت، آخرت میں کام آنے والا عمل ہے۔ راہ چلتے ہوئے کسی کی بغیر دیکھے، بغیر بتائے، بغیر جتلائے کسی کے راستے کی کوئی رکاوٹ دور کر دی گئی ہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ جو فلاں چیز ہے اس کی وجہ سے آنے والوں کو مشقت ہو سکتی ہے، راستے میں موجود فلاں علامت ہے، اس سے لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے خاموشی سے کے ساتھ اس کا وہ عمل دہرا دیا اور اس کو درست کر دیا، آخرت میں کام آنے والی نیکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ پہلی کیا بیان کی؟ من دانا نفسہ، اور دوسری کیا بیان کی؟ وعمل لما بعد الموت، کہ آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والعاجز، یہ تو عقل مند تھا، اور ایک ہے وہ جو عاجز آ گیا، جس کی زندگی کی محنت اور تگ و دو ٹھکانے نہیں لگ سکی، جس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ لوگوں کا محتاج ہو گیا ہے، وہ خود مختار نہیں رہا، عاجز آ گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، دل میں جو اچھا خیال آ رہا تھا، جو جسم کے، ذہن کے، نفس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے تھا، اس کی اس نے اندھا دھند تقلید کی ہے، اندھا دھند اس کی تکمیل کی ہے، بغیر دیکھے سمجھے، بغیر دیکھے بھالے اس نے اس کو پورا کیا ہے، صرف چند لمحوں کے چٹخارے کے لیے، چند لمحوں کی زبان کی چٹخارے کے لیے، نفس کے چٹخارے کے لیے، دل کے، دماغ کے عیاشی کے لیے، چند چیزوں کے لیے۔ من اتبع نفسہ ہواہا، نفس کے اندر آنے والی اچھی بری ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی بتا دی، ساری زندگی خرچ کر دی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ ہماری کامیابی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح ہم یہ فلاں چیز اٹھا لیں، فلاں مزہ آئے گا، فلاں لطف اٹھائیں گے، اور ہم نے وہ پورا کر لیا، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ اللہ کے قانون، اللہ کے ضابطے کے مطابق عاجز آ گیا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور یہ سب کرنے کے بعد اللہ سے امیدیں بھی باندھتا ہے۔ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون توڑنے کے بعد اللہ سے امیدیں باندھتا ہے، یہ اللہ کے ہاں عاجز ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں پہ پورا اترتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں عقل مند کہلاتا ہے، کامیاب کہلاتا ہے۔ اور اس کامیابی کے جو ایک سب سے بڑا ضابطہ اور اصول بتایا وہ عامل لما بعد الموت ہے، وہ عمل جو انسان کے ساتھ چلتا ہے اور آخرت میں کام آنے والا عمل ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے اعمال ہیں ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ عمل وہ ہیں جو ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ خاص طور پر وہ چیز جو دوسروں کی تربیت اور دوسروں کی تعلیم اور دوسروں کو صحیح راستے پہ ڈالنے والی چیز ہے۔ ایک شخص کو ایک نیکی آج بتا دی گئی اور اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حکم فرمان مبارک کے مطابق اس کو جب تک وہ نیکی جاری رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ وہ چیزیں جو ملٹیپل ہوتی رہتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے کھڑے رہتے ہیں۔ چاروں طرف برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے باوجود گاڑی صحیح چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود موسم اپنے وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو وقت پہ ساری سہولتیں میسر آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ نیکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ملٹیپل ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے طریقے، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے، لوگوں کے بتائے ہوئے ضابطے گزشتہ
صدیوں پہلے گزرنے والے لوگوں نے کچھ طریقے، کچھ ضابطے کھڑے کر دیے تھے، کچھ روایتیں قائم کر دی تھیں، کچھ ادارے قائم کر دیے تھے، ان سے وابستہ لوگ ثواب بھی اٹھا رہے ہیں، فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ نیکیاں اس قدر ملٹیپل ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کتنوں لوگوں کو وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے حیرت ہوگی کہ یہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو ہم سے صادر نہیں ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے علم ہوگا کہ یہ وہ نیکیاں تھیں جو تم نے بہت تھوڑے پیمانے پہ شروع کی تھیں، لیکن بعد میں وہ پھیل گئیں اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس سے وابستہ ہونے والا ہر شخص قیامت تک اور یہ حساب کتاب کے کتابیں بند ہونے تک اس سے متمتع اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔